السلام علیکم ایوری بڈی، ویلکم بیک ٹو اندر بیوٹیفل ولاگ۔ آج کے ولاگ میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے جا رہی ہوں جہاں پہ جا کر بچے بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ میں جا رہی ہوں بچوں کو لے کر ایک بہت ہی اسپیشل جگہ، کیونکہ میرے بچے کافی ٹائم سے گھر میں بند ہیں اور میں گاؤں میں ہوں، اور میری کزن کی بیٹی بھی ہے۔ یہ بھی شہروں میں رہنے والے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ گاؤں میں آ کے بہت بور ہو جاتے ہیں، اور اسپیشلی جب آج کل انٹرنیٹ کا بھی مسائل چل رہے ہیں، بالکل آئی پیڈز اور فونز اور بالکل ان کا بند ہو گیا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ ہے ہی نہیں، اور گیمز بچے کتنی کھیل سکتے ہیں۔ تو پڑھائی اور سب کچھ سائڈ پہ کر کے آج ہم بچوں کو لے کر نکل پڑے اپنے سفر میں۔ تو جی، آج کا دن میں بچوں کے نام ہی کروں گی۔ آج کل ایک سانحہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کراچی میں، جو کہ بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی ہارٹ بریکنگ ہے۔ مجھے کل ہی اس کے بارے میں پتہ چلا ہے، اور میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے ولاگ میں پیرنٹس سے ضرور بات کروں گی، جو مائیں ہیں اسپیشلی، وہ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں، اپنے بچوں کو نا اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ میں تو بہت پریشان تھی کہ میں اپنے بچے کو بھی اسکول میں ایڈمیشن کرواؤں گی، تو اس کا اسکول میں پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ ہوگا تو کیسے کروں گی، کیونکہ اتنی پریشانی ہے، آج کل کا ماحول ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہو۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اپنے امان میں رکھے، سب بچوں کی حفاظت کرے، بڑوں کی حفاظت کرے، بیٹیوں کی حفاظت کرے، ماؤں کو نا اس درد سے نہ گزارے، کیونکہ یہ دکھ اتنا بڑا ہے کہ ہم اپنے ورڈز میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بس یہ ہم مائیں تو اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہی ہیں، لیکن آج کل کسی پہ بھی ٹرسٹ نہ کریں، اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں اور اپنی نظروں کے بالکل سامنے رکھیں۔ اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ احتیاط ضروری ہوتی ہے نا، کل کو رونے سے بہتر ہے بندہ خود ہی احتیاط کر لے۔ خیر، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ نانیاں، دادیاں، مائیں، فادرز اور جو لوگ بھی ہیں وہ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا ضرور بتائیں، بچوں کو اس بارے میں ضرور نالج دیں کہ بچے آپ کو سب بتا سکیں کہ ان کے ساتھ کسی نے کوئی اس طرح کی حرکت تو نہیں کی ہے، یا ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ان کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے یا ان کو کچھ کہہ رہا ہے، تو بچوں کو اتنا کانفیڈنس ضرور دیں کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے ڈسکس کر سکیں، اسپیشلی اپنی بیٹیوں کو اس بارے میں ضرور بتائیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس بارے میں ڈسکس کر سکیں۔ تو جی، آج کل کی حالات دیکھ کر دل بہت پریشان ہو جاتا ہے، روز کسی نہ کسی بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی افسوسناک واقعہ سننے کو ملتا ہے۔ اس لیے صرف دعا کرنا ہی کافی نہیں، ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے عمل بھی کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو مائیں سن لیں کہ اپنے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی تنہا نہ چھوڑیں، چاہے وہ رشتہ داروں کے پاس ہوں، پڑوس میں ہوں، یا کسی بھی جگہ پہ ہوں۔ بچوں پر نظر رکھنا ہماری سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات، اپنے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا ضرور سمجھائیں، ان کی ایج کے مطابق۔ انہیں پیار سے بتائیں کہ ان کا جسم اللہ کی امانت ہے، اور کوئی بھی شخص اسے ایسے طریقے سے چھونے کی کوشش کرے جس سے انہیں عجیب یا برا محسوس ہو تو فوراً منع کریں، وہاں سے دور ہو جائیں، اور سب سے پہلے اپنی ماما یا پاپا کو بتائیں، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ بغیر ڈرے آپ کے ساتھ ہر وہ بات شیئر کر سکیں، نہ کہ بچے اپنے ماں باپ سے ڈرتے رہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو بتائیں گے تو وہ ہمیں ڈانٹیں گے یا کچھ اس طرح کا۔ اکثر بچے خاموش ہو جاتے ہیں، اور یہ جو خاموشی ہوتی ہے نا، کبھی کبھی بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ احساس دلائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی کتنا ہی آپ کو ڈرائے، ہم تمہاری بات سنیں گے، تمہارا یقین کریں گے اور تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ احساس بچوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے بچے کے ایٹیٹیوڈ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے، جیسے بچہ زیادہ خاموش ہو گیا ہے، یا وہ کسی شخص سے ملنے سے گھبرا رہا ہے، یا وہ بغیر وجہ کے ڈر رہا ہے، تو اس بات کو نظر انداز نہ کریں، صبر سے ان کی بات سنیں اور انہیں محفوظ محسوس کروائیں۔ ان کو بتائیں کہ آپ ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، آپ کے ساتھ آپ کا بچہ ہر وہ بات شیئر کر سکتا ہے جس سے اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، انہیں ہر بری نظر اور برے ارادے سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو چلتے ہیں اپنے سفر میں۔ ہم سوزو پارک کی طرف جا رہے تھے، لیکن اتنا رش تھا رستے میں کہ ہم نے اپنا پلان چینج کر لیا، اور ہم نے سوچا کہ ہم جاتے ہیں منال کی طرف۔ مری میں منال اوپن ہوا ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، میری زیادہ تر آڈینس مری کی ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ منال اوپن ہوا ہے مری میں ایکسپریس وے پہ، تو ہم نے وہاں جانے کا پلان کر لیا۔ تو جی، جاتے جاتے بچوں کو کاٹن کینڈی نظر آ گئی، تو ہمیں وہ بھی ان کو لے کے دینی پڑی۔ پھر ہم نے ساتھ خود چھلی بھی کھائی، کیونکہ چھلی کے بغیر تو ہمارا سفر ادھورا رہتا ہے۔ اور یہ رش دیکھیں آپ، اتنا زیادہ رش تھا کہ ہمارے 2 سے 3 گھنٹے تو یہیں پہ ویسٹ ہو گئے، اور بچوں کو اتنی جلدی تھی پارک جانے کی، جھولے لینے کی، اور ہمیں اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ ہم جائیں گے منال اور وہاں پہ کوئی جھولا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بچوں کے ٹینٹرمس جو ہے نا وہ بالکل ہماری برداشت سے باہر ہو جائیں گے، ہم سنبھال نہیں سکیں گے ان کو۔ لیکن ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں بھی سرپرائز مل گیا، کیونکہ وہاں پہ اتنے مزے کا بچوں کے لیے ایک پلے ایریا اوپن ہوا تھا کہ ہمیں بھی مزہ آ گیا، بچے بھی خوش ہو گئے۔
ہم نے وہاں پہ آرام سکون سے اپنی پکچرز بنائی. میں نے اپنے ولاگ کے لیے کچھ کلپس شوٹ کیے اور بچوں کو ہم نے وہاں بند کر دیا تھا, بس ایک قسم سے قید ہی کر دیا تھا. اور بچے وہاں پہ اتنا خوش تھے, کافی دنوں کے بعد ان کو کچھ انجوائے کرنے کے لیے ملا تھا. اور ہم نے ان کو اتنی مشکل سے وہاں سے نکالا کہ بہت ٹائم لگ گیا ہمیں وہاں سے نکلنے میں. اور کھانا بھی اسی چکر میں ہمارا بفے جو تھا وہ لیٹ ہو گیا تھا. پھر ہمیں کھانا کھانا پڑا تھا کیونکہ ہائی ٹی سنڈے تھا اور ہائی ٹی وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا کیونکہ ان کا 3 بجے تک ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ کچھ مس ہیپس بھی ہوئے کیونکہ منال کا جو سروس ہے وہ بہت ہی بری ہے, بہت ہی زیادہ بری ہے. آپ سب لوگ وہاں جانے سے پہلے ضرور سوچیے گا. لیکن بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بہت زیادہ یہ مزے کا انہوں نے سین سیٹ کیا ہوا ہے. اور یہ جی میں فلیکس مار رہی ہوں, اپنا نیا بیگ میں نے آج نکالا تھا جو مجھے بڑا کیوٹ لگتا ہے. یہ مجھے گفٹ ملا تھا, میرے ہسبینڈ نے مجھے میری اینیورسری پہ گفٹ کیا تھا. تو ساتھ ہی ساتھ ہماری بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے جولری تھی, اتنی پیاری جولری تھی. یہ آپ کو سلور نظر آ رہی ہوگی, یہ بہت مزے کی تھی. اور یہ دیکھیں ڈیئر اتنے پیارے تھے, میرا تو دل کر رہا تھا میں لے لوں, لیکن میرے ابو کو اس طرح کی چیزیں گھر میں رکھنا پسند نہیں ہے, تو پھر ہم لے نہیں سکے. تو ٹوائے اسٹور بچوں کو نظر آ گیا اور بچے پھر یہاں سے نکل کے نا پلے ایریا سے ٹوائے اسٹور میں چلے گئے. لیکن ہمیں تھا کہ آج یہ دن بچوں کے نام ہی ہے تو ہم بچوں کی ہر وہ وش پوری کریں جو وہ کہیں, لیکن ہر وش تو بچوں کی پوری نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم نے اب بچوں کو جب دیکھا نہیں سنے تو پھر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے وہاں سے نکالا. پھر ہم گئے کھانا کھانے جب ہم گئے, ہم نے کھانا آرڈر کیا. پہلے تو ہمیں وہاں پہ جگہ نہیں ملی, ہمیں تھا کہ ہمیں آؤٹ ڈور بیٹھنا ہے تو ہمیں وہاں جگہ نہیں ملی. فل تھا سب کچھ, اتنا بھی فل نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی, آؤٹ ڈور سارا فل تھا. اور ہم نے سوچا کہ یہاں بیٹھ کر ہم پہلے کھانا آرڈر کر دیتے ہیں, جب تک ہماری جگہ بنتی ہے تو ہمارا کھانا آ جائے گا. لیکن سونے پہ سہاگا, ہم نے اتنا ویٹ کیا جگہ کا, اور پھر اس کے بعد آلموسٹ 1.5 گھنٹہ ہمیں کھانا ویٹ کرنا پڑا کھانے کا. اور 1.5 گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد بھی ہمیں یہ سننے کو ملا کہ آپ کا کھانا تو ریڈی نہیں ہے, تو ہمارا موڈ خراب ہو گیا. لیکن جیسے تیسے کر کے ہمارا کھانا آیا, ہم نے کھانا کھایا, انجوائے کیا. بلکہ کسی اور کا کھانا بھی ہمارے آگے آ گیا, ہمیں سمجھ نہیں, اور ہم نے وہ بھی کھا لیا. اور غلطی ان کی تھی, بل بھی ہمیں نہیں پے کرنا پڑا. ہم اپنے کھانے کا بل پے کر کے وہاں سے نکلے. پھر ہم CBTL آئے, ہم نے کافی انجوائے کی. پھر اس کے بعد ہم پیمنٹو گرل گئے, ہم نے چائے بھی پی کیونکہ ہم تو چائے خور ہیں, چائے کے بغیر تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے نا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا. اور یہ ولاگ تھوڑا لمبا ہے لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ میں لمبے ولاگس ہی اپنے چینل میں ڈالوں گی آج سے. تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو انجوائے کرنا ہے, اگر نہیں بھی کیا نا تو پھر بھی میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, کامنٹ ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. مجھے میرے بچوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں, اللہ حافظ. چائے دیکھیے جی, مزیدار. یہ براؤنی, یہ ہم نے CBTL سے آرڈر کی تھی, کروسون بھی اور براؤنی بھی. اور کافی بھی دیکھیے ہم انجوائے کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ. پہلے ہم نے کافی پی تھی, اس کے بعد ہم نے چائے پی تھی. اللہ حافظ کرنے کے بعد بھی میں نے آپ کی جان نہیں چھوڑی, میں پھر بھی یہیں پہ موجود ہوں کیونکہ میری ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. اور ہاں, میں نا کافی دنوں سے آپ لوگوں کو اپنا بازار دکھانا چاہ رہی تھی, جہاں سے ہمارا اصل میں راستہ ہے نا, وہاں سے ہم نیچے جا نہیں سکے کیونکہ وہاں پہ کافی رش تھا اور رات بہت ہو چکی تھی اور ہم ویٹ نہیں کر سکتے تھے. پھر ہم نے دوسرا راستہ دیکھا, وہاں سے گئے. اور جی یہ راستہ اتنا خطرناک تھا, بالکل سلوپ تھی. اگر ہمارا پاؤں سلپ ہوتا تو ہماری جو بریک تھی نا وہ بالکل پہاڑ کے کونے میں جا کے لگنی تھی. لیکن پھر بھی ہم جیسے تیسے کر کے یہاں سے اترے, پکڑ کے. بچوں کو ہم نے ہاؤس ہیلپس کے آگے دے دیا تھا, وہ ان کو لے کر اتر گئے تھے. اور ہم جو لڑکیاں تھیں نا وہ بڑی مشکل سے یہاں سے اتر رہی تھی. اور یہ دیکھیں جی راستہ, اور رات دیکھیں کتنی رات ہو چکی ہے. لیکن ہمیں بہت مزہ آیا, ہم نے بہت انجوائے کیا, بچوں کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی بہت انجوائے کیا. آج کا دن بڑا پیسفل, بڑا اچھا گزر گیا. اس کے بعد جب ہم گھر آئے تو ہمارا بہترین سا کھانا ہمارا ویٹ کر رہا تھا.